السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني رحمة. وقال: إنما أنا رحمة مهداة. عليه أفضل الصلاة والسلام. محترم حاضرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے نبی اور سب سے آخری نبی اور سب سے محبوب نبی اور سب سے افضل نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز میں اعلیٰ اور افضل کا انتخاب فرمایا، خاندان کے اعتبار سے بھی، والدین کے اعتبار سے بھی، اور مولد کے اعتبار سے بھی، اور مسکن کے اعتبار سے بھی، اور مدفن کے اعتبار سے بھی، اور مبعث کے اعتبار سے بھی۔ جب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کرۂ ارضے کو، اس زمین کو تخلیق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی مدینہ منورہ کا انتخاب فرما لیا تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال پہلے ہی سے مدینہ تھی۔ آپ کی ننیال مدینہ تھی، ددیال مکہ مکرمہ، تو مدینہ منورہ سے آپ کا تعلق تو پہلے سے ہی تھا۔ جب معراج کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، روایات میں آیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو مدینے کے مقام پر روک کر، اسراء کا جو سفر تھا نا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو مدینہ منورہ کے مقام پر روک کر براق کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آپ کی جائے ہجرت ہے اور آپ ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس شہر مبارک کا تذکرہ سابقہ آسمانی کتب میں بھی تھا۔ اسی وجہ سے یہود بنی اسرائیل جو ہیں آ کر مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ ان کی کتابوں میں یہ تذکرہ موجود تھا کہ اللہ کے آخری نبی
اس شہر میں تشریف لائیں گے۔ جو علامات تھیں اس کے مطابق وہ لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے کہ نخلستان ہوگا اور اس کی دونوں طرف پتھریلی زمین ہوگی جس کو حرتین کہا گیا ہے۔ پہلے سے انتظار میں آ کر آباد ہو گئی تھی، لیکن ایمان تو انصار کے نصیب میں تھا، نصرت انصار کے نصیب میں تھی، کیونکہ ان یہودیوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اللہ کے آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا تھا بنی اسماعیل میں سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام اور دعوت توحید کا کام کر رہے تھے، اور آپ کے شب و روز عبادت کے علاوہ شب و روز دعوت میں گزرتے تھے، اور آپ پوری انسانیت کے درد میں بے چین رہتے تھے کہ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق جہنم میں نہ جائے، اور ایک ایک سے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر قبائل میں جا کر اجتماعی طور پر بھی دعوت دیتے تھے، خصوصاً حج کے موقع پر، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، آتے تھے عرب قبائل حج کے لیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر دعوت اسلام دیتے تھے، اور اس موقع پر اہل مکہ پہلے سے پروپیگنڈا کرتے تھے حج کے موسم سے پہلے۔ اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، لیکن وہ راستوں میں اپنے لوگوں کو بٹھاتے تھے کہ دیکھو مکہ مکرمہ جا رہے ہو، وہاں ایک شخص ہے، اس کا نام محمد ہے علیہ السلام، اس کی بات مت سننا۔ کبھی کہتے تھے کہ وہ اس کے کلام میں ایسا جادو ہے کہ جو سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، اور وہ تو قرآن مجید میں تو وہ اثر ہے ہی کہ جو سنے گا اور سمجھے گا اور ہدایت کا طالب ہوگا اس کی دل کی دنیا تو بدل جائے گی۔ منٹوں میں لوگ سیاہ دل والے ایک دم ان کے قلوب منور ہو جاتے تھے کلام الہی کی چند آیات سن کر۔ اور جو لوگ دشمنی کرتے ہیں اسلام سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو ناواقفیت کی بنیاد پر دشمن ہے، کہ ان کو پتہ ہے نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا نہیں معلوم، قرآن مجید کا نہیں معلوم، قرآن کے مضامین کا علم نہیں۔ اور ایک وہ ہیں جو تعصب کی وجہ سے دشمنی رکھتے، تو تعصب والے کو عموماً ہدایت نہیں ہوا کرتی۔ جو ناواقف ہوتا ہے وہ واقفیت پر ہے، عموماً اس کو ہدایت مل جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناواقف تھے پہلے، اور ابو جہل متعصب تھا، تو ہدایت فاروق اعظم کو ملی، کیونکہ ناواقفیت کی بنیاد پہ دشمنی کر رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی بہن نے سورہ طٰہٰ ان کے سامنے رکھی اور صرف سورہ طٰہٰ کے ابتدائی چند آیات پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. یہ آیات پڑھی، فرمانے لگے امن ھذا فرت قریش، اس کلام سے، اس پیغام سے میری قوم قریش دور بھاگ رہی ہے. فوراً جب واقفیت ہوئی کلام الہی سے تو کلام کے حسن و قبح کو سمجھنے والے، فصاحت و بلاغت والے، اور کلام بتا رہا ہے کہ کسی بشر کا، کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا کہ مجھے لے چلو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اب لے چلو بس. تو ناواقف جو ہوتا ہے اس کو واقفیت کے بعد عموماً ہدایت مل جاتی ہے، کیونکہ وہ متعصب نہیں. وہ متعصب جو ہوتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی. ابو جہل جانتا تھا، تنہائی میں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کہتا تھا کہ ان کی بات مانی تو میری چودراہٹ ختم. اور کہتا تھا کہ بھئی پہلے سے بنی ہاشم کے کعبہ ان کے پاس، حجاج کو زمزم پلانے کا نظام ان کے پاس، اور ساری جو شرف اور شرف کی چیزیں ہیں پہلے سے بنی ہاشم میں. اب اگر ان کے خاندان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اگر اس کو مان لیتا تو ابو جہل کی چودراہٹ ختم ہو جاتی. ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی. انہوں نے فرمایا ابو جہل لا الہ الا اللہ کا جو مطلب سمجھتا تھا، آج کا مسلمان بھی اسی طرح سمجھ لے. اس طرح یعنی کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد میری نہیں چلی گی، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جینا پڑے گا. آج کا مسلمان جو ہے اس نے یہ راستہ نکالا کہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور زندگی اپنی مرضی کی، زندگی اپنی مرضی کی. تو ابو جہل جانتا تھا، مانتا نہیں تھا، اور نہ مانا نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ناواقف تھے. پھر اللہ کے نبی کی راتوں کی دعائیں کام کر رہی تھیں. آپ نے فرمایا اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہو مجھے عطا کر دے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہمیں کون پیارا ہے. حضرت عمر پیارے تھے، عطا کر دیے. اور آیت نازل فرما دی هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کیونکہ جو لوگ ایذا رسانی کر رہے تھے مشرکین، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں تھا، تو ان کو ایک ظاہری قوت کی ضرورت تھی. بدماش سے آپ کہیں وہ اللہ سے ڈر، تو کیوں ظلم کر رہا ہے، گنڈے سے کہو، ڈاکو سے کہو، اس کی سمجھ میں آئے گا؟ اس کے سامنے کوئی آ جائے اس سے تگڑا، وہ سمجھ جائے گا ظاہراً. حالانکہ سب سے قوی اللہ، سب سے بڑی قوت والا اللہ ہے، اور وہ انتقام لیتا ہے، اور اس کا انتقام پھر ظاہر ہوا. اور یہی سب بڑے بڑے بدماش غزوہ بدر میں قتل ہوئے اور کٹے پڑے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منظر دیکھا تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں کعبہ شریف کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ جب سجدے میں گئے تو آپ سجدہ طویل فرماتے تھے. تو عقبہ بن ابی معیط یہ وہ بدبخت ہے جس نے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں. اس میں ابو جہل بھی تھا، امیہ ابن خلف بھی تھا، عقبہ بن ابی معیط بھی تھا. ان بدبختوں نے مشورہ کیا
کہ کون ہے جو فلاں قبیلے میں جو آج اونٹ ذبح ہوا ہے اس کی اوجڑی لے آئے اور ان کے سجدے کے حال میں ان کی کمر پر لا کر رکھ دے. تو عقبہ بن ابی معیط جو ہے جو بدبخت ترین تھا ان میں، وہ گیا، اس نے یہ کام کیا. اور اس کے بعد آپس میں ہنس رہے تھے اور ایک دوسرے، یعنی جسے کہتے ہیں اردو میں محاورے میں کہتے ہیں کہ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم نے آج ان کو ایسی ایذا پہنچا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، دور عبداللہ بن مسعود اکیلے تنہا کمزور، فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت وہ منظر دیکھ رہے تھے دور سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بچی تھیں، ان کو اطلاع ہوئی تو وہ دوڑی ہوئی آئیں اور اپنے ابا جان کے اوپر سے اس کو کسی طرح سے ہٹایا اور ان کو بددعا دی کفار کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو اپنی بیٹی سے یہ فرمایا، یہ سننے والی اور یقین کیسی چیز ہے، جو ساری دنیا کو یقین سکھانے کے لیے آیا تھا اس کا یقین دیکھو اب. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے، بیٹی کچھ غم نہ کر، اللہ نے تیرے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے کہ دنیا کا کوئی کچا یا پکا گھر باقی نہیں بچے گا جہاں یہ دین نہ پہنچ جائے. لقد بعث اللہ اباکی بدین لا يبقى بیت حجر ولا مدر الا دخل فیہ علیہ الصلاۃ والسلام. اگر آپ فتح مکہ والے دن یہ ارشاد فرماتے تو لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی تو ان کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے. آپ نے کب فرمایا یہ؟ جب تنہا آپ کھڑے تھے پوری دنیا کے مقابلے میں. فرمایا کہ کوئی کچا یا پکا گھر دنیا میں ایسا نہیں بچے گا جہاں یہ دین نہ، اور یہ پورا ہونا ہے. قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پیشن گوئی کو پورا فرمائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین ہوا. اور اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر بھی، غزوہ حنین کے موقع پر جب اچانک 10-12 ہزار مشرکین نے جو پہاڑ کے اوپر سے تیر پھینکے، جب تیروں کی برسات ہوئی تو مجمع ایک دم منتشر ہو گیا، کیونکہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، ناگہانی حملہ تھا نا. بھگدڑ مچ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو آپ بغلۃ بیضاء جس پر آپ سوار تھے، خچر تھا سفید رنگ کا، اس سے اتر آئے نیچے میدان میں، اور 10,000 آدمی تیر برسا رہے ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. فرمایا میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور تم نبوت کو نہیں جانتے تو میرے خاندان کو تو جانتے ہو، عبد المطلب کا پوتا ہوں. کوئی نبی میدان چھوڑ کر فرار نہیں ہوتا، اور خاندان بھی ہمارا وہ ہے، فرمایا کہ جس کی شجاعت اور بہادری اور صفات کو تم جانتے ہو. تو فرمایا کہ دونوں ہی صورتوں میں جو نبی ہوتا ہے اس کو اللہ پر ایسا یقین ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یقین کا اظہار فرمایا کہ جب تک دین کی تکمیل نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا. آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. ذرا گھبراہٹ نہیں، ذرا خوف نہیں. اور پھر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب آواز لگاؤ اور بلاؤ میرے صحابہ انصار کو، مہاجرین کو. حضرت عباس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ ان کی آواز 12 میل تک جاتی تھی.
جیسے شیر جب گرجتا ہے نا تو پورا جنگل سنتا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور پھر انصار مہاجرین سب واپس جمع ہوئے اور پھر دوبارہ جنگ کا نقشہ جو ہے پلٹ گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ترتیب دی اور صفوں کو مرتب فرمایا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرمائی. تو بات چلی تھی مدینہ منورہ سے، لیکن بات یہ ہے کہ بعض مضامین غیر مرتب ہوتے ہیں لیکن سب کے سب مفید ہی ہوتے ہیں الحمدللہ. جو مضمون زبان پر جاری ہو جائے انشاءاللہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فائدہ ہوگا، سننے والوں کے لیے بھی کہنے والوں کے لیے. تو مدینہ منورہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے سے پہلے مدینے والے وہاں آئے ہوئے تھے، اوس اور خزرج والے. منی میں حج کا موقع تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو دعوت دی. انہوں نے پہلے 12 آدمی ان میں سے مسلمان ہوئے، پھر اگلے سال تقریباً 70 افراد، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، یہاں آپ بہت اذیت میں ہیں اور آپ کی قوم آپ کی دشمن ہے. ہم آپ کو مدینہ منورہ میں ہر طرح سے آپ کو پناہ بھی دیں گے، آپ کی مدد نصرت بھی کریں گے اور ہر طرح آپ پر فدا ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول فرمایا. اس وقت حضرت عباس نے اس وقت فرمایا تھا. اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت کی بات ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، لیکن بھتیجے کی محبت میں کھڑے ہو کر مدینے والوں سے فرمایا تھا کہ اے مدینے والوں، تم میرے بھتیجے کو ساتھ لے جا رہے ہو، یہ یاد رکھو. کیا گارنٹی دیتے ہو تم ان کی حفاظت کی؟ تم یہ یاد رکھو ان کو ساتھ لے جاؤ گے تو پوری دنیا سے تمہاری جنگ ہوگی، ہر اسود و احمر تمہارے خلاف ہو جائے گا. مدینے والوں نے جو جواب دیا، مدینے والوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے پیارے چچا، ہم آپ کو اس سے زیادہ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگر ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہوا تو کوئی دشمن آپ کے بھتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ مدینے والوں نے کہا اور کر کے دکھایا. پھر غزوہ احد کے موقع پر جب جو 70 صحابہ شہید ہوئے ان میں سے 66 انصار تھے اور اکثریت نوجوانوں کی تھی. اور جب چاروں طرف انصار کی شہداء کے اجسام مبارکہ پڑے ہوئے تھے، اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر کہا تھا، عباس کہاں ہو؟ دیکھ لو مدینے والوں نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دکھایا. مدینے والوں نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دکھایا. جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. شاعر کہتا ہے جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. اور میدان احد میں تو ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قیامت تک کوئی بھی نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسی مثال پیش کر سکے گا. اور جو اس دور کے بدماش لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام کو مطعون کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کم بختو، احد شریف میں جا کر ذرا ان کی
ان کی زیارت کر لے، ان کی قبور موجود ہیں، تو نے تو آج تک اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کوئی بھی قربانی نہیں تھی، اور وہ تھے جو سب کچھ قربان کر کے بھی کہتے تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ حضرت زیاد بن السکن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زیاد بن السکن ایک صحابی، اس وقت جب غزوہ احد ختم ہوا، اتنے زخمی تھے کہ چل نہیں سکتے تھے، تو گھسٹتے ہوئے دیکھا چاروں طرف ان کی نظریں تلاش کر رہی تھیں کہ کہاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کو دیکھا تو گھسٹتے ہوئے، جان کنی کے عالم میں روح پرواز کرنے والی ہے، گھسٹتے ہوئے آپ کی طرف بڑھے اور اپنا رخسار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ رکھا اور جان نکل گئی۔ اور صحابہ کرام کے توحید اور عشق ساتھ ساتھ دیکھو، پیشانی نہیں رکھی ورنہ سجدے کی کیفیت پیدا ہو جاتی، رخسار رکھا جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں۔ اور شعر صادق آتا ہے کہ جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ ان کی قربانی، انصار مدینہ خصوصاً انصار مدینہ۔ پھر اب دیکھیں حضرت دوسرے صحابی حضرت سعد بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انصار مدینہ میں سے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب غزوہ احد ختم ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک پیارے صحابی کی تلاش میں، حالانکہ خود آپ زخمی ہیں، سر مبارک میں زخم آئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، لیکن اپنے ایک ایک صحابی کی فکر، فلاں کہاں ہیں، فلاں کہاں ہیں۔ تو فرمایا کہ سعد بن الربیع نظر نہیں آ رہے، کیونکہ کئی صحابہ تھے جن کا نام سعد تھا، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن الربیع، سعد بن ابی وقاص۔ تو یہ سعد بن الربیع جو تھے، آپ نے ان کا بھی پوچھا، باقی سعد تو نظر آ رہے ہیں، میرا وہ سعد کہاں ہے؟ فرمایا سعد۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کی خبر لے کے آتا ہوں، تو تلاش کے لیے نکلے۔ تو جہاں پر شہداء کرام کے اجسام مبارکہ رکھے ہوئے تھے، وہاں جا کر آواز دی کہ سعد بن الربیع کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ جواب نہیں آیا تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو سعد بن الربیع جو تھے، بولنے کی طاقت نہیں تھی اس وقت، اتنے زخمی تھے، لیکن نام مبارک سن کے بول پڑے۔ ایک نحیف سی کمزور سی آواز آئی کہ میں یہاں ہوں۔ حضرت ابی بن کعب آگے ان کے قریب تشریف لے گئے۔ ابی بن کعب، ان کے بھی الگ مقام ہے۔ ہر صحابی کا ایسے فضائل اور ایسے اعمال اور ایسے اللہ نے ایسے کمالات ہر صحابی کو عطا فرمائے کہ جس کی سیرت پڑھو لگتا ہے یہی سب سے افضل ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا حال پوچھا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا انی اجد ریح الجنتی، میں تو ابھی مرا نہیں ہوں اور جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، سر سے پاؤں تک زخمی۔ فرمایا کہ جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جزا عطا فرمائے ہماری طرف سے جو کسی بھی نبی کو اس کی امت کی طرف سے نہ دی ہو، سب سے بڑھ کر، یعنی
سب سے بڑھ کر آپ کو ہماری طرف سے جزا عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور میری قوم انصار کو بھی ایک پیغام دے دینا، ایک پیغام تو حضور کے نام، دوسرا پیغام اپنی قوم کے نام۔ کیا تھا وہ پیغام؟ فرمایا لا عذر لکم عند اللہ لو خلص الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفیکم عین تطرف۔ بتا دینا میری قوم کو کہ اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا اگر دشمن حضور تک پہنچ گئے اور تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہوا، پھر اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہ ہو۔ جو وعدہ کیا تھا وہ یاد دلایا، وہ جو منی میں وعدہ کیا تھا وہ وعدہ یاد دلایا اپنی قوم کو۔ وفاضت، تو پھر اسی وقت جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ تو یہ ہے اہل مدینہ جنہوں نے سب کچھ قربان کی۔ اسی لیے غزوہ حنین کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم تقسیم فرمائے، حضرت بتا دیجئے گا جب یعنی ہمارا تو انشاءاللہ مضامین کا سلسلہ وہ تو جاری رہے گا، مطلب یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ابھی 30 منٹ ہوئے، 15 منٹ اور انشاءاللہ۔ تو غزوہ حنین کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا، ایک ایک آدمی کو 100 اونٹ دیے، تو انصار مدینہ کو نہیں دیے۔ انصار مدینہ کے بجائے جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے ان کو عنایت فرمائے، 100 اونٹ ان کو دیے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، بعض ان کو بھی دیے کہ مسلمان ہو جائیں۔ پھر مؤلفۃ القلوب جو تھی، اور عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار کی بات مانتے تھے، جب سردار مسلمان ہو جائے پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ انڈونیشیا میں تو اسی طرح اسلام پہنچا نا، انڈونیشیا میں بادشاہت تھی، کچھ عرب مسلمان وہاں تجارت کے لیے کپڑے کی تجارت، کپڑا لے کر گئے اور وہاں پر بادشاہ نے ان سے کپڑا خریدا، تھان خریدے کپڑوں کے اور قیمت ادا کر دی۔ وہ تاجر واپس ہوا تو اسے یاد آیا کہ ان میں سے ایک تھان ایسا تھا جس میں کچھ خرابی تھی، وہ تو میں بتانا ہی بھول گیا۔ تو واپس گئے اور جا کر اس کو بتایا، اس کے دربار میں گئے اور کہا کہ وہ ایک تھان اس میں خراب ہے، یا آپ اس کی قیمت لے لیجئے یا واپس کر دیجئے، تھان واپس کر دیں یا اس کی قیمت مجھ سے لے لیں۔ اس نے کہا یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کہاں سے اس قسم کے لوگ ہیں؟ تاجر تو اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں کو الو بنا دیا، فلاں کو بیوقوف بنا کے مال بیچ دیا اپنا، یہ کون لوگ ہیں؟ پھر اس نے ان سے پوچھا دین کے بارے میں، تمہارا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے فرمایا ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچا تاجر، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ رواہ الشیخ عاشق الہی فی زاد الطالبین، یہ زاد الطالبین پڑھاتے ہیں نا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ تو وہاں پر جب آپ نے دیا نا، جب غزوہ حنین کے بعد غنائم تقسیم فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انصار مدینہ کو نہیں دیا، دوسروں کو زیادہ دیا۔ تو بعض انصار، بعض نوجوان جو جوشیلے ہوتے ہیں، ان میں ایک کی زبان سے یہ نکلا کہ قربانیاں تو ساری انصار نے دیں اور غنیمت حضور علیہ الصلاۃ والسلام تقسیم فرما رہے ہیں کن میں؟ ان لوگوں میں۔
جو نئے نئے مسلمان ہوئے، یعنی مہاجرین کے علاوہ جو نئے مسلمان ہوئے، عموماً زیادہ ان کو دے رہے تھے، اب جو نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد، تو آپ تک یہ خبر پہنچی، آپ نے حکم دیا انصار کو کہ فلاں خیمے میں سب آ جاؤ، تمام انصار فلاں خیمے میں آ جائیں، اور خود بھی وہاں تشریف لائے۔ پھر اب سب جمع ہو گئے، فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ میں نے دوسروں کو اموال غنیمت دیے، تمہیں نہیں دیے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں جس کے قول کا اعتبار ہے، جو اصحاب رائے ہیں، ان میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا، ہمیں تو معلوم ہے اللہ کے نبی کا ہر فیصلہ درست ہے، ممکن ہے کسی نوجوان کی زبان سے کوئی بات نکلی ہو۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے انصار، تم اگر چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو آپ کی قوم نے نکالا اور ہم نے آپ کو پناہ دی، تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو، اور ساری دنیا آپ کی دشمن تھی، ہم آپ کی نصرت کے لیے کھڑے ہوئے، اور ہر قربانی ہم نے، تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو، اور تم سچے ہو گئے یہ کہنے میں۔ لیکن یہ کیا ایسا نہیں ہے، یہ بات بھی سوچو کہ تم کفر اور گمراہی پر تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ اوس اور خزرج تو آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے، اور پھر فرمایا کہ اے انصار، یہ بتاؤ کہ ساری دنیا بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے جائے اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تم اس پر راضی نہیں ہو؟ سارے انصار اتنا روئے اور کیا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی چاہیے، ہم مال کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا کریں گے، ہمیں تو اللہ کے نبی مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ اتنا روئے کہ انصار جتنے بھی تھے، الفاظ حدیث کے کہ سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی داڑھی منڈا نہیں تھا، یہ داڑھی منڈے تو بعد میں پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر، آپ نے فرمایا اگر میں ہجرت کر کے نہ آتا تو میں بھی ایک انصاری ہوتا، لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصار، اور فرمایا اگر ساری دنیا ایک طرف جائے گی نا اور انصار مدینہ دوسری طرف جائیں گے، لسلکت شعب الانصار، میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ پھر آپ نے اس کو ثابت بھی کیا، جب فتح مکہ مکرمہ فتح ہوا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر کھڑے ہو کے دعا فرما رہے تھے، اور بہت طویل دعا فرمائی، روایات میں اتنی طویل دعا فرمائی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، اور سورہ بقرہ 2.5 پارے کی صورت، دعا فرما رہے تھے، ادھر انصار آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے، خدشہ تھا، ڈر گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ٹھہر جائیں، ہمارے ساتھ واپس نہ جائیں مدینہ، کیونکہ آپ کا آبائی وطن تو یہ ہے، اور پھر یہاں کعبۃ اللہ ہے، اور آپ کا بچپن یہاں، آپ کی پیدائش یہاں ہوئی، آپ کا بچپن اور جوانی یہاں گزری، زندگی کے 50 سال یہاں گزرے، ہو سکتا ہے آپ واپس نہ جائیں۔ تو آپ نے غالباً آپ کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع ہو گئی، آپ نے دعا فرمانے کے بعد پھر پوچھا انصار سے، بھئی تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ کیا یا رسول اللہ، ڈر گئے تھے، ہم ڈر گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مکہ میں رہ جائیں، ہمارے ساتھ نہ جائیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے سخی ہیں، آپ پر سخی نہیں، آپ کے لیے سخی ہیں، جو مانگے آپ حاضر، جان مال جو آپ کہیں سب حاضر ہیں، کوئی آپ کو ہم سے مانگے تو ہم نہیں دے سکتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المحیا محیاکم والممات مماتکم،
فرمایا کہ کیوں گھبراتے ہو، میرا جینا مرنا تو تمہارے ساتھ ہے، میں نہیں ٹھہرنے والا مکہ میں، بلکہ دیگر جتنے مہاجرین تھے ہجرت کر کے آئے سب کو منع فرما دیا۔ فرمایا جو اب مکہ مکرمہ واپس ہوا، اگر وہاں دوبارہ جا کے آباد ہوا، اس کی ہجرت منسوخ، ہجرت کا ثواب منسوخ۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام جو مہاجرین تھے جاتے تھے، عمرہ کر کے واپس آ جاتے تھے، حج کر کے واپس آ جاتے تھے، زیادہ ٹھہرتے بھی نہیں تھے کہ کہیں ہماری ہجرت خطرے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت گزشتہ تمام خطاؤں کا کفارہ ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو میرے دوستو سب کچھ قربان کر دیا اس دین کے لیے۔ آج ہم اگر صرف اپنی ناجائز خواہشات کو قربان کر دیں تو ہمارا بیڑا پار ہونے کے لیے کافی۔ ناجائز خواہشات چھوڑ دو، بس جو بھی چیز، جس چیز سے اللہ ناراض ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، اس کام کو چھوڑ دو بس۔ رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن وہی تو وقت ہوتا ہے کہ انسان اس وقت ثابت قدم رہے اور اپنے نبی علیہ السلام کا دامن نہ چھوڑے۔ آج جو معاشرے میں گناہ پھیلے ہوئے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا گناہ جو ہے وہ شرعی پردے کا اہتمام نہ کرنا۔ شرعی پردہ نہیں کرتے، بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے صف اول کے نمازی، گھروں میں شرعی پردہ نہیں۔ شرعی پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جیٹھ اور دیور سے بھی ہوتا ہے، بہنوئی سے بھی پردہ ہوتا ہے، جیٹھ سے بھی، دیور سے بھی، پھوپھا سے بھی، خالو سے بھی، یہ سب رشتے محرم نہیں ہیں، شرعاً ان سے پردہ ہے۔ اور پردے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قطع تعلقی ہو۔ جن خاندانوں میں شرعی پردہ ہے ان سے سیکھو۔ کیسے؟ کہ بھئی جو یہ رشتے ہیں، ان کا ایک جو رشتہ ہے اس کا بھی خیال کرنا ہے، کس اعتبار سے کہ جیسے اب جیٹھ ملنے کے لیے آیا اپنے بھائی سے، اس کے لیے اچھا کھانا پکا دینا، اس کی جو ایسی خدمت جو پردے کے ساتھ ہو وہ انجام دے دینا۔ بعض خواتین جو ہیں پردے کو قطع تعلقی کے لیے استعمال کرتی ہیں، تو بھائیوں سے کاٹنے کے لیے، وہ بھی جائز نہیں۔ پردہ ہو صلہ رحمی کے ساتھ۔ تو ان سب پردے کا اہتمام کیجیے۔ پھر کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں، رات دن ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ بے پردگی کی وجہ سے کتنے برے، احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ شریعت نے یہاں تک کہا، شریعت نے تو سگے بھائی بہن میں بھی حد رکھی ہے۔ 10 سال کی عمر کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بستر ہی الگ کر دو، اور اگر وہ محرم رشتہ بھی ہو کوئی لیکن اس سے اندیشہ ہو۔ بعض محرم رشتے ہوتے ہیں لیکن گندی نظر کے ہوتے ہیں، ان سے بھی احتیاط کا حکم۔ احتیاط تو سب سے کرو۔ تو جو لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں، یہ سختی مولویوں نے کی ہے، کیونکہ جو لوگ دین کو برا کہنا چاہتے ہیں تو دین کو کیسے برا کہیں؟ وہ کہتے ہیں دین کو برا کہیں گے تو فتویٰ لگ جائے گا، تو مولوی کو برا کہو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ سب علماء کی بنائی ہوئی باتیں، شریعت میں کوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل کر کے دکھاتا ہے کہ تم نے میرے دین کو مذاق بنایا، تم نے میرے نبی کی بات کو علیہ السلام، تم نے میرے نبی علیہ السلام کے حکم کو بے فائدہ سمجھا، اب ذلت بھگتو۔ پھر کہتے ہیں کاش ہم حضور کی بات مان لیتے، ان سے زیادہ تم پر تمہارے ماں باپ بھی مہربان نہیں۔ ابھی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے بالمومنین رؤوف الرحیم، یہ میرا نبی تو مومنین پر بہت ہی مہربان ہے۔
وہ جو حکم دیتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے دیتے ہیں۔ یاد رکھو اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اس میں نہ اللہ کا فائدہ ہے، نہ اللہ کے نبی کا فائدہ ہے، نہ علماء کا فائدہ ہے۔ 100% ہمارا اور تمہارا فائدہ ہے۔ جو بات مانے گا اس کا فائدہ ہے، اور جو نافرمانی کرے گا، خود فرمایا حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر خطبے میں یہ فرماتے تھے، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه۔ فرمایا اللہ اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا وہ راہ ہدایت پا جائے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اپنی ذات کے علاوہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ وَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کوئی اپنے گھر میں پردہ نہیں کرا، کوئی اپنے گھر والوں کو پردہ نہ کرائے تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں، حضور علیہ السلام کا بھی نقصان نہیں، علماء کا بھی نقصان نہیں۔ ایک پروفیسر صاحب تھے اسلام آباد کے، ایک پروفیسر صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے پردے کے بارے میں، کہ آپ لوگ عورتوں کو برقعے اوڑھنے کے لیے کہتے ہیں اور وہ میں نے کہا بھائی دیکھو، آپ اپنے بہو بیٹی کو پردہ نہ کرائیں اگر، تو اس میں علماء کا کیا نقصان ہے؟ مجھے وہ نقصان بتائیں۔ کہنے لگے علماء کوئی نقصان نہیں۔ میں نے کہا تو آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے فرما رہے ہیں، وہ نقصان تو آپ کا ہے، تو جو نقصان اٹھائے گا، جو نافرمانی کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، جیسے وہ ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ چند نوجوان آئے ان کے پاس، کہنے لگے مولویوں نے جو ہے یہ تقسیم جو کر رکھی ہے نا میراث کی، کہ لڑکی کو آدھا حصہ، لڑکے کی نسبت آدھا حصہ، یہ مولوی لوگ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں کہتے۔ کہ اچھا آپ لوگ نہیں کہتے؟ کہ نہیں، وہ اس سے اگلوانا چاہ رہے تھے اصل۔ انہوں نے فرمایا نہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ تو خود اس نے کہا اچھا قرآن میں نہیں ہے کیا؟ انہوں نے کہا تو پھر یہ کہنا ظالم کہ قرآن میں ہے، یہ کہ بات اس طرح کرنا کہ قرآن میں ہے، یہ کیوں کہتا ہے کہ مولوی کہتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا اچھا چلو تم بتاؤ، تم 4-5 بڑے عقل مند انسان بیٹھے ہو، تم بتاؤ کس کو کتنا ملنا چاہیے؟ ایک کہنے لگا میرے خیال میں سارا ہی بیوی کو دے دینا چاہیے۔ ان کا اچھا اور اولاد کا کیا ہوگا پھر، اور ماں باپ کا کیا ہوگا پھر؟ کہنے لگا ہاں ان کا بھی تو ہم نے سوچا نہیں، ان کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ کہ اچھا تو کتنا ہونا چاہیے تو بتا، اب تقسیم کر کے بتا نا، تو اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تو تقسیم کر رہا ہے، تو تقسیم کر کے بتا دے، پھر دیکھیں گے کیا بچتا ہے اور کس کے لیے کیا بچتا ہے۔ اب پریشان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا قرآن پاک میں فریضۃ من اللہ، فرمایا ہم نے طے کر دیا تاکہ کبھی اختلاف نہ ہو، اور جو اللہ کی حکمت پر اور رحمت پر یقین نہیں رکھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لڑکے کا حصہ بیٹے کا حصہ زیادہ رکھا وہ اس لیے کہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹا جو ہے اس کو اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے، اور اگر بہن بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے، بھائی اس کو بھی پالتا ہے، اس کو بھی رکھتا ہے، اور والدین کو بھی والدین پر بھی ان کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے۔ ایک اکیلا مرد جو ہے 10-12 افراد کا پورا نظام سنبھالتا ہے اللہ کے حکم سے، اور لڑکی پر اللہ نے کوئی ذمہ داری ہی نہیں رکھی کہ یعنی خرچے کی، کسی کی ذمہ داری عورت پر نہیں رکھی۔ اگر بیٹی ہے باپ کی ذمہ داری، بیوی ہے شوہر کی ذمہ داری، بہن ہے اور باپ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا خرچہ اٹھا سکے،
بیماری کی وجہ سے یا وفات پا جانے کی وجہ سے تو اس کا خرچہ بھائی کے ذمہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم فرمائی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے۔ یہ بے وقوف یہ گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا تو ہم سے مشورہ کیوں نہیں لیا؟ ان کا انداز تو ایسا ہے۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے جو اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرتے، فدا ان کی مرضی پہ اپنی رضا کر، فقیری میں دیکھے گا سلطانیہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنا دے، اللہ والا بنا دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد دائما أبدا۔ اللهم صل على نبيك وحبيبك وخليلك سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وأهل بيته الطيبين الطاهرين وآله وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تغفر لنا أجمعين یا رب العالمین۔ اس مبارک مجلس میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ، ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے یا اللہ، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے یا اللہ، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے یا اللہ، ہمارا دین، ہماری دنیا، ہماری آخرت سب سنوار دیجیے یا اللہ۔ ہمارے سارے معاملات یا اللہ ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں اپنے تمام معاملات کو یا اللہ، ہمارے تمام معاملات کو درست فرما دیجیے یا اللہ۔ ہمیں ہمیشہ معافی اور عافیت عطا فرمائیے یا اللہ۔ اگر آپ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے یا اللہ، ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ فرمائیے یا اللہ۔ اگر آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے یا اللہ، ہمارے ساتھ معافی کا معاملہ فرمائیے یا اللہ۔ ہمارے ساتھ عفو و کرم اور فضل کا معاملہ فرمائیے یا اللہ، ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنا بنا لیجیے یا اللہ۔ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا سچا متبع اور سچا امتی بنا دیجیے یا اللہ۔ ہم سب پر رحمت نازل فرمائیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے، ہماری اولاد کو یا اللہ صالح بنائیے یا اللہ۔ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، ہر قسم کی گمراہی سے ہمیں بچائیے یا اللہ۔ ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دور کے جتنے بھی دجالی فتنے ہیں سب سے ہماری حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ ہمیں راتوں کو اٹھ کر اپنی بارگاہ میں دعا کرنے والا اور مناجات کرنے والا بنائیے یا اللہ۔ ہمیں مخلوق سے بے نیاز رکھیے یا اللہ، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھیے یا اللہ۔ ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائیے یا اللہ۔ پاکستان میں امن و امان قائم فرمائیے یا اللہ۔ شورشوں کو اور یا اللہ بڑے بڑے جو فتنے ہیں ان کو دور فرمائیے یا اللہ۔ پاکستان میں امن و امان قائم فرمائیے، پاکستان پر رحمتوں کا نزول فرمائیے یا اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ ہمارا دین، دنیا، آخرت سب سنوار دیجیے یا اللہ۔ قبر کے عذاب سے بچانا یا اللہ، میدان حشر میں رسوا نہ فرمانا یا اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا
یا اللہ حوض کوثر کا جام عطا فرمانا، یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا، یا اللہ جنت الفردوس اپنے کرم سے عطا فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔